آپ کو پتہ جب یہ ایکسپیکٹیشن بلڈ ہو جائے نا آپ کے ایکسپورٹ سیکٹر کے اندر، مارکیٹ کے اندر، کہ آپ کی روپی کمزور ہے، اس نے ڈی ویلیو ہونی ہے، وہ اپنی فارن ایکسچینج پروسیڈ لانی بند کر دیتے ہیں. یہ اس کا بھی طریقہ ہے. آپ ان کو ہمیں پتہ ہوتا ہے کوئی چیز ایکسپورٹ ہوئی ہے، اسے پیسے آنے ہیں، تو وہ پیسے ہوتا یہ ہے کہ وہ بل آ جاتے ہیں، بینک سے وہ ڈسکاؤنٹ نہیں کراتے. سر ساری چیزوں کا آپ کو پتہ ہے تو آپ نے کی کیوں نہیں؟ ہو رہا ہے، ہو جائے. میں نے وہ کہا کس کو ذمہ دار ٹھہرا ہے اس پہ؟ عمران خان کو، اسد عمر کو؟ ہم سب ذمہ دار ہیں. کولیکٹیو رسپانسبلٹی آلویز. ندیم ملک صاحب، یہ پارلیمنٹ جو ہے اور کابینہ جو ہوتی ہے، گورنمنٹ سے ہوتی ہے، ہمیشہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اٹ از آلویز رانگ پوائنٹ آؤٹ کہ اسی غلطی تھی. یہ تو اسکیپزم ہے، یا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایک ٹیم ہے، پی ٹی آئی کی ایک ٹیم ہے، گورننس ٹیم ہے، کلیکٹیو رسپانسبلٹی. خان صاحب نے وہ اپنی میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے کہہ دیا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر کے علم میں اتنی ڈیٹیلز باتیں نہ ہوں. ویسے یہ پورا کانسیپٹ جو ہے فسکل اینڈ مانیٹری بورڈ کا جو ہے وہ ہوتا ہے اسی لیے کہ کوآرڈینیٹڈ وے میں آپ اپنی بتاتے ہیں یہ میری گروتھ کی پروجیکشنز ہیں، اتنی مجھے ڈیفیسٹ لینی ہے، اتنی مانیٹری ایکسپینشن آئے گی، اور یہ ایکسچینج ریٹ پالیسی ہے. پھر آپ اس میں نمبرز ڈالتے ہیں اور اسٹیٹ بینک اپنی اتھارٹی اٹانومی ایکسرسائز کرتا ہے. جی بالکل ٹھیک. لیکن انہیں گیون سیناریو ہے، یہ کوئی بالکل پرفیکٹ قسم کی نہیں ہے کہ آپ جائے گا ایک دن گورنر صبح اٹھے گا، اس کو خیال آئے گا اور خود سے وہ ایکسرسائز کر لے گا. ایسے نہیں ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مگر یہ بات بتاؤں آپ کو، خان صاحب کو پتہ ہوتا تو وہ کبھی نہ کہتے کہ مجھے نہیں پتہ. نہیں، ان کو ہو سکتا نہیں پتہ ہو. 100 دن کا ہمارا ایونٹ ہو رہا ہے اور اگلے دن جو ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ کبھی خان صاحب کو پتہ ہوتا ہے، کبھی نہ ہونا چاہیے. دیٹ واز آلسو ٹائمنگ بھی بڑی آڈ ٹائمنگ تھی. آئسولیشن میں تو نہیں ہوا جی، اور ٹائمنگ تھی تو ایون دین یو آر رسپانسبل. آپ کی حکومت، میں نے کب کہا رسپانسبل نہیں، میں نے کہا ہم سب کی رسپانسبلٹی. آپ کی کیا آرگومنٹ ہوئی جس کے اوپر اتنی اسپیکولیشن پھیلی؟ آج انہیں عمران خان کو اپنی کیبنٹ میٹنگ لائیو دکھانی پڑی کہ اسد عمر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ابھی وہ وزیر ہیں. یہ آج سچویشن تھی. یہ نہیں پتہ ہوگا کسی کو کہ عمران کی اسٹیٹمنٹ آج کیوں دکھائی، اس لیے دکھانی پڑی کہ اسد عمر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں رائٹ سائڈ. اسپیکولیشن یہ چل رہی تھی اور یہ بڑا ضروری تھا اور بڑا اچھا ہوا. نہیں اچھا تھا، بہت اچھا ہوا، کیونکہ رائٹ میسج کہ وہ بالکل دائیں طرف پہلی طرف اسد عمر بیٹھے ہیں، کہیں نہیں گئے ہیں، ہی از ہیئر ٹو اسٹے. لیکن یہ کیوں دکھانا پڑا؟ دیکھیں ہمارے ملک میں اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کی جب تک پاور آئی ہے نا تو لوگ بہت اسپیکولیٹ کرتے ہیں. نہیں، ہمیں تو پتہ چلا جہانگیر ترین صاحب نے ایکچولی کویسچن کیا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے. دیکھیں میری یہ بات کہ جی یہ ہماری میٹنگ ہوئی اور تلخ کلامی ہوئی، بالکل کویسچن کیا آپ نے، غلط خبر ہے. یہ کویسچن کیا آپ کی طرف سے، یہ بتایا گیا، ہمیں پتہ چلا یہ رپورٹر سے کہ آپ نے کویسچن کیا ہے کہ یہ کس طریقے سے مینیج کیا جا رہا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ میں صرف کویسچن کروں. خان صاحب لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں اور اس میں آپ سے بھی کیا گیا؟ میرے سے مشورہ کر لیتے ہیں. تو آپ کو لگا کہ یہ غلط ہوا ہے؟ میرے سے مشورہ کر لیتے ہیں اور میں اپنا آنیسٹ اوپینین ہمیشہ دیتا ہوں پرائم منسٹر کو. اور یہاں پہ بھی جاننا چاہوں گا، تو دے چکے ہیں نا، گزر گئی بات. جی ہاں، میں ہمیشہ اپنا آنیسٹ اوپینین پرائم منسٹر کو دیتا ہوں. میرے خیال میں کہ یہ ایک چیز ہو گئی ہے، بس اٹ واز اونلی اے ون ڈے پرابلم اور یہ پھر ایک دم مینیج ہو گئی. تو میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا. نہیں کریں گے، لیکن اس مسٹیک کا تو ادراک کر رہے ہیں. ایک ہے میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا ہوں، پرائم منسٹر نے خود کہا ہے اٹ شوڈ ناٹ ہیو بین سو سڈن. یہ بات صحیح ہے. اب حالات آپ دیکھ لیں، ڈالر پھر روپیہ 136 پہ بھی آ گیا اور یہ اس طرح اوپر نیچے اب آرام سے گریجولی چل رہا ہے. اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے.